علامہ حبیب احمد الحسینی ایک معروف شخصیت ہے ہمارے دین اسلام کے خدمت میں، خصوصاً محمد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان کے ذریعے انہوں نے اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے اور بہت ہی پرخلوص انداز میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیے انہوں نے حق گوئی کس انداز میں کیا ہے، اور حبیب احمد الحسینی صاحب منہاج القرآن سے وابستہ ہیں اور منہاج القرآن کے فاؤنڈر مجدد زمان شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری صاحب کے شاگرد بھی ہیں۔ اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ٹکرار ہو رہا ہے استاد شاگرد میں، شاگرد صاحب دشمنان اہل بیت کے خلاف حق گوئی کر رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باغی کہے، اس کے بعد اسے کوئی صحابی کہے تو اس کا مطلب وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہولی قول کو رد کر رہا ہے۔ اور ادھر طاہر القادری صاحب اسی کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے لیول پہ فرما رہے ہیں جی، انسانی شیطان ہے یہ دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ نہیں، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا۔ یہ مجھے افسوس ہوا بیٹے، میں زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالی جس شخص نے خالی معاویہ کہہ کے بلایا ہے، میرے دل اور طبیعت پہ بہت بوجھ ہوا، میں نے ڈانٹ کے خاموش کرا دی ہے۔ وہ صحابی ہیں، عزت اور تعظیم تکریم سے نام لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس طرح کی منقب نظمیں بیٹے یہ ہمارے مشرب کے خلاف ہیں۔ جی باغی ٹولہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باغی کا ٹائٹل دیا ہے اور ہم ان کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ ہمارا تو خدا کی قسم، ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسین، حسن اور حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں۔ ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں، مرتے انہی کے نام پر ہیں۔ اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں میرا زندگی بھر کا عمل ہے، زندگی بھر کا، تو سیدہ کائنات کے روضہ اقدس قبر انور کے سامنے جہاں امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد الباقر بھی ہیں، امام جعفر الصادق بھی ہیں، اکٹھے آرام فرما، وہاں کھڑے ہو کے ان سے عرض کرتا ہوں، سامنے گنبد خضرا ہے، ہمیشہ عمر بھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں اہل بیت اطہار کو، سیدہ کو، کہ اپنے بابا سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دیں، میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتا بن کے مانگتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی ٹھنڈے دیش میں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھے، یہ اس کی کتاب ہی میرے ہاتھ میں ہے، یہاں میں نے نہیں چھاپی، جلد نمبر 6 ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کا جو 603 صفحہ ہے وہ بھی اوریجنل ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا۔ اب اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ عذر قبول نہیں کریں گے کہ بعض اسٹوڈنٹس نے لکھا تھا اور میں نے نظر ثانی نہیں کی تھی اور یہ ہو گیا تھا، تو ایسا تو یقیناً کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا۔ باغ فدق کے مسئلے پر صفحہ نمبر 602 میں، لما ماردت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ عطاہا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بیمار ہو گئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہ سنن کبریٰ کی جو حدیث ہے وہ انہوں نے ذکر کی، جس کے آخر میں یہ حتی رضیت، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئیں. اس حدیث کو درج کرنے کے بعد جو لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ کو وہ سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں. لکھا ہے کہ درجے بالا حدیث سے یہ واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وقتی طور پر جو معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی، معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو یہ معمولی سی غلط فہمی فوری طور پر دور ہو گئی. یہ کسی چند دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس آصف جلالی ملون نے خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ صدیقہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس کی مذمت کے لیے ہمارے اہل سنت والجماعت نے بھرپور اس کا مذمت کیا، اور یہاں تک کہ اس ملون کو جیل ہوا. اب اس بندے نے وہ جو جملہ کہا تھا اس کو اسکوپ ملی اس لیے بولا ہے کیونکہ نا ہمارے اہل سنت، وہ خود بھی بول رہے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں، تو ہمارے اہل سنت کا اصل موقف کیا ہے یہ تو ابھی تک کہیں سے بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عزت، شان، شوکت، حرمت قرآن سے بیان ہوا ہے اس انداز میں ہم کرتے ہیں کہ نہیں. اسی چیز کے موقع کا فائدہ اٹھایا اس نے. تو اب طاہر القادری صاحب نے بھی مذمت کی تھی اسی بندے کی، اور اسی بندے نے طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سے دکھا دیا ہے کہ طاہر القادری صاحب خود لکھ رہے ہیں کیا، وہ آپ خود دیکھیے آپ. اور یہی طاہر القادری صاحب اس سے پہلے ویڈیو میں کیا بول رہے ہیں کہ میں سیدہ کے در پہ جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں اپنے بابا سے کہہ دو کہ کتا آیا ہے، وہ آپ خود سنیے ان کی زبان سے. تو جن کا عقیدہ ایسا ہے اپنے آپ کو اہل بیت کے در کا کتا کہلوانا، اس کے دل میں کیسے دشمنان اہل بیت کا ایک پل کے لیے بھی کوئی بھی چیز کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ یہ جو بات آصف جلالی ملون نے ان کی کتاب سے کوٹ کر کے دکھایا ہے، پیج دکھا رہے ہیں، یہ کہنے میں بہت ہی ناگوار گزر رہا ہے. مگر انہوں نے لکھ تو دیا ہے، تو اس جملے انہوں نے جو لکھا ہے یہ جملہ اور وہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں کہ کتا آیا ہوں، یہ دونوں میں کتنی منافقت ہے آپ خود دریافت کیجئے. کم سے کم اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا عقیدت کیا ہوتی ہے؟ جب مرضی جو چاہے کہہ دوں، یہی عقیدہ؟ بھئی آپ روزانہ لیکچر دے رہے ہیں، آپ مجدد زمان ہیں آج کے، آپ سے ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ کر رہے ہیں. آپ نے اس سے بھی زیادہ ایک ڈینجرس بات کہی ہے حدیث ثقلین کی ویڈیو میں، وہ بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تاکہ امت مسلمہ خاص طور پہ اہل سنت کے جو دم بھر رہے ہیں ان کو پتہ چلے ہمارا موقف کیا ہے اور ہمارے علماء دین کیا بات کر رہے ہیں.